الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري رمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس کا نام ہے رمضان المبارک۔ اس مہینے کو آنے کو زیادہ وقت باقی نہیں ہے، چند ایام باقی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے آنے سے 2 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رمضان میں پہنچنے کی اللہ کے رسول 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو سوچو کتنا عظیم مہینہ ہوگا، کتنا برکتوں والا مہینہ ہوگا کہ جس کو پانے کی خود سرکار تمنا کرتے ہوں اور جس کو حاصل کرنے کی خود آقا دعائیں مانگتے ہوں۔ شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت نے رمضان کے استقبال کے لیے بنایا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے، رمضان المبارک کی تمہید ہے، مقدمہ ہے۔ جو انسان ہمارے گھر میں آنے والا ہے اس کو مہمان کہتے ہیں، اور مہمان ساری کے سارے ایک طرح نہیں ہوتے ہیں، سب کی الگ الگ کوالٹیز ہوتی ہیں، اہمیت ہوتی ہے۔ تو جو مہمان جتنے زیادہ اہمیت کا ہوں گا اس کے آنے کا استقبال اتنے شاندار طریقے سے ہم اپنے مکان میں کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس کے آنے کا استقبال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے کر رہے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 2 مہینے سے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رمضان جیسے ہی گزر جاتا ہے تو شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر شعبان کی آخری تاریخ تک پورے 11 مہینے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے۔ کس کے لیے؟ رمضان المبارک کے لیے۔
رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم اس میں کھائے پیے اور انجوائے کریں، شاپنگیں کریں اور اپنی خواہشوں کو پورا کریں۔ ہرگز 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 رمضان اس لیے نہیں آتا ہے، بلکہ رمضان المبارک جو اللہ رب العزت نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو بطور تحفے کے عطا فرمایا ہے، وہ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں میں بہت بندے ایسے ہیں جو 11 مہینے دنیا، مال دولت، دنیا، مکان، روٹی، کپڑا، یہ سارے چیزوں کے بھاگ دوڑ میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اور بندوں کے بیچ میں بہت لمبی دوری آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ دوری آ جاتی ہے۔ اس دوری کو دور کرنے کے لیے اور نزدیکی بڑھانے کے لیے، قرب پانے کے لیے، اللہ کے قریب بندے آ جائیں، اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے کہ کمانے والے کماتے رہیں 11 مہینے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے بھاگتے رہیں 11 مہینے، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے والے بھاگتے رہیں 11 مہینے، لیکن جب رمضان کا وقت آ جائے تو اپنے نظام الاوقات کو بدل دینا چاہیے، اپنے ٹائم ٹیبل کو بدل دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جیسی زندگی شعبان میں گزرتی تھی وہی زندگی رمضان کے شروع ہونے کے بعد ہی گزر رہی ہے۔ کھانے کا وقت بدل گیا، کھانے کا وقت بدل گیا، ورنہ جو چیزیں رمضان سے پہلے کرتے تھے وہی چیزیں بعد میں کر رہے رمضان میں، تو پھر رمضان کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ رمضان کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مجمع، وہ آ رہا ہے، صحابہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے، وہ آ رہا ہے، سب نے کہا کون آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے لوٹنے کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ بولو، رمضان آ رہا ہے۔ چند ایام بچے ہوئے ہیں، بہت انگلیوں پہ گنے ایسے۔ آج منگل کی رات میں جو ہم نے شب برات گزاری تھی، 15 شعبان تھی، 11 ایام بچے ہوئے، 11 دن بچے ہوئے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ اسی لیے جو رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کو ہر سال کی طرح ہمیں نہیں گزارنا ہے، بلکہ اس میں تبدیلی لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تبدیلی لانا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، روزے تو رکھنا ہی رکھنا ہے، یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، چوں چرا نہیں، بالغ ہو گئے، روزہ رکھنا ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے، عذر ہے، بیماری ہے، حمل والی عورت ہے، وہ مسئلہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اسی طرح سونے کے ایام ہیں۔ رمضان جیسی آ جاتا ہے ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو تو بدلتے ہیں، لیکن ٹائم ٹیبل میں اضافہ عبادتوں کا نہیں ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل میں اضافہ سونے کا ہوتا ہے۔ سحری کرنے کے لیے حضرت اٹھے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیے، بہت سے پڑھ لیتے الحمدللہ، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا کھانا ہو گیا کہ اب مسجد جانے کی اور نماز پڑھ کر دوبارہ آنے کی ہمت ہی نہیں ہے، وہی لڑک گئے، بستر پہ سو گئے۔ فرض، ایک فرض کو رکھا، دوسرا فرض چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو رمضان نہیں آیا تھا نا، حالانکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ پھر جو سوئے ہیں حضرت سیدھا 2-3 بجے اس حضرت کی آنکھ کھل گئی۔ کتنے بجے؟ اور اٹھتے ہی سیدھا تھیلی پکڑ کے افطاری کی تیاری میں، بول کیا لانا ہے، جلدی بول آج کیا کھائیں گے۔ حالانکہ روزے کا مقصد یہ نہیں تھا، رمضان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ جو بندہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے نا، ہمارے اس مجمع میں جو بیٹھے ہیں کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کے ولی بنے؟ سب چاہتے ہیں اللہ کے دوست بنے، اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے محبت کرے، کون نہیں چاہتا ہے بتاؤ؟ سب چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے 4 چیزیں ہمارے اپنے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔
کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. جب وہ آئیں گی تو اللہ کی ولایت کے لیے، اللہ کی طرف قریب جانے کے لیے اور اللہ کے ولی بننے کے لیے راستے کھلیں گے. راستے کیا ہوں گے؟ کھلیں گے. اور بہت آسان ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے عادی بن چکے ہیں، اسی لیے اس کا چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے. کتنے چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں. آنے والے رمضان میں ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہ چاروں کے چاروں چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے. نمبر 1، قلت کلام، بات چیت تھوڑی کم کرنی. ٹائم نہیں گزر رہا بول کے جو گپا لگاتے ہیں بیٹھے بیٹھے مسجدوں کے اندر آ کر بھی. اور جہاں روزہ ہے، ارے روزہ ہے تو عبادت کرو، روزہ ہے تو دعائیں مانگو اللہ سے، روزہ ہے تو غیبتیں کم کرو. جب باتیں کریں گے تو کیا باتیں کریں گے؟ آپ بتاؤ کیا باتیں کریں گے؟ قرآن کی تفسیر کا تذکرہ کریں گے، کون سی آیت کب اتری ہے اور اس پر کون سے مسائل کا استنباط ہوا ہے، یہ تذکرہ کریں گے. کیا کریں گے؟ صحابہ اکرام کا تذکرہ کریں گے کہ کون سے صحابی نے کون سے قلعے کو فتح کیا اور کون سے شہر کو فتح کیا، یہ تذکرہ کریں گے. لیکن کرنے کے لیے اس کا ذخیرہ تو ہونا چاہیے نا، اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے. لا محالہ جب بیٹھیں گے تو تیری میری پر آئیں گے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ یہ اور یہ. بیٹھے بیٹھے نیکیاں کمانے کے بجائے گناہ کما رہے ہیں. نیکیاں برباد، گناہ لازم جس کو کہتے ہیں نا، وہ یہ ہے. الغیبۃ اشد من الزنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بڑا گناہ ہے. غیبت کرنا یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آتا. اللہ کے رسول کے زمانے میں 2 عورتوں کو روزہ لگا، اتنا سخت روزہ لگا کہ حالت مرنے کے قریب ہو گئی. اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جلدی سے الٹی کرواؤ. الٹی کروائی تو تازہ گوشت نکلا. کیا نکلا؟ تازہ گوشت. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں. فرمایا کہ تم نے بیٹھ کے اپنے بہنوں کی غیبت کی ہوں گی. کہا کہ ہاں. غیبت کرنا اپنے سگے بھائیوں کا گوشت کھانے کے برابر ہے. مزہ آ رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا کلام کو کم کرے. جہاں 4 لوگ بیٹھے وہاں جا کر نہ بیٹھے. ورنہ ایک روایت میں تو لکھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرنے کا حلقہ لگے گا. تمہیں چاہیے کہ ان حلقوں سے دور رہے. تمہیں چاہیے کہ ان حلقوں سے کیا رہے؟ دور رہے. رمضان میں حلقے لگتے ہیں، قرآن کے نہیں. صحابہ کے زمانے میں حلقے لگتے تھے قرآن کے اور ذکر و اذکار کے، تعلیم کے اور دعوت کے کام کے، دین کے کام کے حلقے لگتے تھے. ہمارے یہاں نہیں لگتے ہیں، اور ان حلقوں میں ہم کو مزہ بھی نہیں آتا ہے. نیند آ جاتی ہے فوراً کیا آتی ہے؟ نیندیں آنے لگتی ہے. تو رمضان المبارک کے اندر حلقے اگر لگتے ہیں دنیاوی تو پیار محبت کے ساتھ انہیں سمجھائے کہ بھائی یہ عبادت کا مہینہ ہے، عبادت میں مشغول ہو جائے. تو نمبر 1 کیا ہے؟ بولو. قلت کلام. تو قلت کلام میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ موبائل کا استعمال کم ہو. موبائل کا استعمال کم ہو. صبح سے شام تک رات دن بات چیت اور فون پہ لگے ہوئے ہیں. کام کاج کا مسئلہ ہے، 11 مہینے پڑے ہوئے اس کے لیے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کریم میں اللہ فرما رہے کہ میرے بندو تم کو اور تمہارے جان اور مال کو میں نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. ہم بکے ہوئے ہیں. ہمارا خریدار کون ہے؟ بولو اللہ ہے. ہمارا خریدار اللہ ہے. اب ہم ساری چیزیں، سارے اوقات گزر بسر اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے. اگر کمپنی والے نے ہم کو جو کام سونپا ہے اور اس کام پر جو تنخواہ ہم کو دیتا ہے، ہم اگر وہ کام نہ کریں یا کمپنی والا جو کام ہم کو دیتا ہے اور اس کام کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ یار یہ کام تو بہت زیادہ ہو گیا یا یہ کام مجھ پر ظلم ہے، تو اس کا یہ کہنا غلط بات ہے. اس لیے کہ کمپنی والے نے تجھے جس کام کے لیے ہائر کیا ہوا ہے، تجھے لیا ہوا ہے، تو تجھ پر وہی کام ڈال رہا ہے اور تجھ کو اس کی تنخواہ بھی دیتا ہے. تو تجھ کو چو اور چرا کی اور اشکال کرنے کی اور شکوہ اور گلہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ بالکل آسان مثال ہے. کمپنی والا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یار صبح سے لے کے شام 8 گھنٹے مجھے کام کرنا پڑتا ہے، یہ تو غلط بات ہے نا. پھر ہم بیوی بال بچے کے ساتھ کیسے رہے؟ یہ ایسا کوئی سوال کرتا نہیں ہے.
اس لیے کہ وہاں سے اس کو تنخواہ آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب کمپنی والا تمہارے 8 گھنٹے تم کو خرید لیتا ہے تو اسی طرح اللہ نے ہماری پوری زندگی ہماری خرید لی ہے، حالانکہ اللہ کی دی ہوئی خریدنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ جلاتے ہیں، اللہ پالتے ہیں، اور اللہ ہی موت دیں گے، اور اللہ ہی کے پاس جا کے دوبارہ جمع ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں خرید لیا اور بدلہ بھی دیا، اور بدلہ بھی کتنا بہترین، کیا؟ جنت۔ بدلہ بھی کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو ساری زندگی اگر ہم اللہ کے لیے گزارتے، اور اللہ نے پیدا ہی اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم کو کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ کیا کرے؟ عبادت کرے۔ اس کا حق تو یہ تھا کہ 24 گھنٹے ساری زندگی، 70 سال کی زندگی ملی ہے، پوری 70 سال کی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیتے، لیکن اللہ نے آسانیاں پیدا فرمائی، نہیں تمہیں سونا بھی ہے، تمہیں کھانا بھی ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ولی نفسی کا علیک حق، ولی زوجتی کا علیک حق، ولی ذریتی کا علیک حق، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے، تیری اولاد کا تجھ پر حق ہے۔ اس حق کو پورا کرنے کے لیے کمانا بھی ضروری ہے، تو اس کے اوقات بھی نکال دیے گئے، یہ آسانیاں پیدا کرنے، ورنہ حق تو یہ تھا کہ ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیتے۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعض لوگ اگر یہ سوال کریں کہ عبادت کے لیے تو اللہ کی ایک اور مخلوق پہلے سے تیاری تھی نا، فرشتے ہیں، پھر دوسری مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ وہ جو مخلوق ہے، فرشتہ، ملائکہ، جو مخلوق ہے اللہ کی، ان میں اللہ رب العزت نے گناہ کا مادہ نہیں رکھا ہے، خواہشات کی صفت ان میں نہیں رکھی ہے۔ وہ عبادات جو کرتے ہیں، وہ عبادات کرنے پر اللہ نے ان کی فطرت کو ڈھالا ہوا ہے، وہ چاہے تب بھی عبادت کریں گے، نہ چاہے تب بھی عبادت کریں، نہ چاہنے والا جو سسٹم ہے ان کا ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر اللہ نے خواہشات کو ڈالا، اس کے اندر اللہ نے ضروریات کو ڈالا، نفسیات کو ڈالا، سارے چیزوں کے اندر ڈال کر اچائی کی صفت رکھی، برائی کی صفت رکھی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ تم کیا کرو؟ گویا کہ یہ ہمارا امتحان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا امتحان ہے۔ ابھی ہم کو اس میں پاس ہونا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی زندگی امانت ہے، اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر بعض لوگ کہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو کمانا دھمانا بھی تو عبادت ہے، اور اگر کوئی ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھتا ہے تو وہ بھی خدمت خلق کر رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ اگر کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ بیوی بچے کے حقوق ادا کر رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ تو عبادت تو کر رہے ہیں ہم۔ عبادت کے 2 اقسام ہیں۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں عبادت کی۔ ایک عبادت براہ راست اور ایک عبادت بالواسطہ۔ براہ راست عبادت جس میں جو شکلیں نظر آتی ہے کام کی، وہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، سجدہ ہے، ذکر و اذکار ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ ساری جو عبادتیں ہیں یہ براہ راست عبادت ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبادت۔ کوئی بندہ حج کو جا رہا ہے، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہم کہیں گے یہ عبادت کر رہا ہے۔ لیکن بقیہ جو عمل ہے اس میں براہ راست عبادت کا عنصر نہیں پایا جاتا، اس کے اندر نیت کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم نیت اچھی کرو گے، اگر تم نیت حقوق العباد کی ادا کرنے کی کرو گے، اور حرام سے بچنے کی نیت کرو گے، حلال کو پانے کی نیت کرو گے، تو وہ کرنا بھی تمہارے لیے عبادت بنے گا۔ لیکن وہ عبادت کا درجہ دوسرے نمبر کا ہے۔ کتنے نمبر کا؟ بولو۔ دوسرے نمبر کا۔ پہلے نمبر کا درجہ یہ ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی بیوی کی طرف سے شکایت آئی تھی کہ ہمارے میاں عصر، مغرب اور عشاء تینوں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور گھر پہ آ کے اکٹھی نماز پڑھتے ہیں قضا۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم تھوڑا سا وقت فارغ کر کے اپنے ہی کلینک پہ اپنے وقت پر نماز ادا کرو تاکہ آپ کو قضا کا گناہ نہ ملے، تو وہ کہنے لگے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں، اور خدمت خلق بھی ایک عبادت ہے، تو میرا وہ کرنا بھی کیا ہے؟ وہ ایک عبادت ہے۔ تو اس کو ایک غلط فہمی لگ گئی ہے، وہ عبادت دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ چاہے تم میدان جہاد میں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہوں، اور اس وقت میں نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو؟ نماز کرو، نماز پڑھ لو۔
بھلے لشکر کے 2 حصے کرو، آدھا حصہ لشکر کا دشمنوں کی طرف ہوں گا اور آدھا حصہ لشکر کا اللہ کی طرف رخ کریں گا. لیکن نماز ایسی حالت میں بھی اگر معاف ہوتی تو اس وقت میں معاف ہوتی، اس لیے کہ جان کا خطرہ ہے. کس کا خطرہ ہے؟ یا غلط فہمی ہو جاتی ہے. اچھے کام کر رہے ہیں تو عبادتوں سے اپنے آپ کو، بعض لوگ روزہ رکھنے کی کیفیت کے اندر بہت بڑے بڑے مشکل اور وزن اٹھانے والے کام کرتے ہیں اور یہ عذر سمجھ کے، یہ بہانہ لگا کے روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا کام تو بڑا مشقت والا ہے، ہمارا کام تو بڑا تکلیفوں والا ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. کام چھوڑنا پڑے گا، روزہ رکھنا آپ پر فرض ہے. کیا رکھنا فرض ہے؟ روزہ رکھنا آپ پر فرض عین ہے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گا، کام پورے 11 مہینے کرتے ہی ہے نا، 1 مہینے کا ٹائم ٹیبل آپ کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا. نہیں عذر پیش کر سکتے آپ اللہ کے سامنے. کوئلے کی کھدان میں بھی اگر کوئی کام کرتا ہے اور گرمی، سخت گرمی کا مہینہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ رکھنا فرض ہے. ہاں اگر جان جانے کی بات آتی ہے اور وہ نوبت آتی ہے تو اس وقت میں روزہ توڑنا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے. وہ یہ بہانہ لگا کے روزہ چھوڑ نہیں سکتا کہ میں کوئلے کی کھدان میں کام کر رہا ہوں. تو بات نکلی تھی قلت کلام سے. کہاں سے؟ تو موبائل کا استعمال بھی ذرا کم کرے آنے والے رمضان میں. انٹرنیٹ کم ہو، لوگوں کے ساتھ فون پہ بات چیت بالکل کم. اللہ سے باتیں کرو، نمازیں پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کیا پڑھتا ہوں؟ قرآن. تو مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو ہمارا بھی دل کرتا ہے نا کہ اللہ ہم سے باتیں کرے، ہم بھی اللہ سے باتیں کریں. تو یہ لذت رمضان میں حاصل ہوں گی، اس کو حاصل کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا رمضان جیسے گزرے گا پورا سال اس کا ویسے گزرے گا. ابھی ہمارے اوپر ہے ہم کو رمضان اور سال کیسے گزارنا ہے. سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں اس مہینے میں، لیکن اس کے چیلے چپاٹے آزاد گھومتے رہتے ہیں. روایت میں جن شیاطین کا تذکرہ ہے وہ کون سے ہیں؟ سرکش بڑے بڑے، لیکن اس کے جو چھوٹے چھوٹے پیادے ہیں وہ آزاد گھومتے ہیں. لیکن اگر وہ آزاد گھومے بھی نہیں، ان کو بھی اگر قید کر دیا جائے تو یہ 11 مہینے گناہ کر کر کے ہم نے اپنے دل کو اتنا عادی بنایا ہوا ہے کہ دل اس گناہ کی طرف خود بخود مائل ہو جاتا ہے. جس طرح سے آگ لگاتے ہیں نا، بجھا دیا گیا آگ تو بجھ گئی لیکن دھواں اڑ رہا ہے نا. حالانکہ آگ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن پھر بھی دھواں اڑ رہا ہے. شیطان قید ہے لیکن اس کے اثرات 11 مہینے جو اس نے اپنے دل پر، ہمارے دل پر محنت کی ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ رمضان میں باقی ہوتا ہے. اسی لیے قلت کلام، بات چیت کم. بند نہیں بول رہا ہوں، بند اعتکاف میں اس کا مسئلہ الگ ہے. کم کیا کرنا ہے؟ کم کرنا ہے. دوسرے نمبر پر قلت طعام، کھانا پینا کم. بھوکا رہنے کا مہینہ ہے. افطاری میں اتنا دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے کہ دعاؤں کے لیے بھی وقت ملتا نہیں ہے. پورے 10 منٹ حضرت سرچ کرتے ہوتے ہیں میرے پسند کی چیز کس جگہ پہ. وہ فضائل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ افطار کے فضائل میں لکھا ہے کہ ایسے جگہ پر دسترخوان پر بیٹھے جہاں سے تمہارا جب ہاتھ جائے تو تمام اشیاء کی طرف بآسانی ہاتھ پہنچ سکے. اور شربت کے جگ کے پاس تو بالکل نہ بیٹھے، اس لیے کہ پاس کرنا پڑے گا تو تمہارا اتنا وقت ضائع ہو جائے گا. یہ سارے فضائل لکھے ہوئے اس کے. تو کھانا پینا چھوڑنے کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ بولو. اور یہ ہم کو سال بھر کے لیے کرنا چاہیے. قلت طعام، اس لیے کہ جتنا پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہوگا نا اتنا نفس ہمارا موٹا ہوگا، عبادت کی طرف نہیں آئیں گا. سستی زیادہ غالب ہوں گی. سستی کیا ہوں گی؟ زیادہ غالب ہوں گی. صحابہ کرام، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اس دنیا میں سب سے پہلی بدعت جو وجود میں آئی ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے. کون سا ہے؟ پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے. کھاتے کھاتے سوڈا منگا کے کھاتے، وہ اترتا جائے اوپر سے چڑھتا جائے.
نقصان یہ ہماری جان کا ہے, ہمارے اپنی ذات کا ہے. ہمارا دل پھر عبادت کی طرف نہیں آتا ہے. پھر تراویح کیسے پڑھو گے؟ مولوی صاحب نے بہت لمبی کھینچ دی آج. 8 گھنٹے دکانوں پہ ایسے کھڑے رہنا اس کے لیے آسان ہے, لیکن 1 گھنٹے سے 5 منٹ اوپر ہو جائے تو پیشانی پہ بل چڑھ جاتا ہے اور پیروں میں ورم آنے لگ جاتے ہیں. 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن 8 گھنٹے دنیا والوں کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. تو سوچو کہ ہمارا دل کس طرف زیادہ مائل ہے, اللہ کی طرف مائل ہے یا دنیا کی طرف مائل ہے؟ پھر اللہ کی مددیں کہاں سے آئیں گی؟ تو قلت طعام, کھانا بھائی سحری ہے, 12 گھنٹے بھوکا رہنا ہے, دبا کے کھاؤ. اتنا کھاتے, پانی بھی جتنا عام دنوں میں 1 گلاس پانی پیتے ہیں اس ٹائم پہ پورا 1 لوٹا 1 جگ بھر ڈالتے ہیں دن بھر. یہ اونٹ کا پیٹ نہیں ہے کہ وہ 40 دن کا کوٹا بھر کے رکھ دے. پیاس پھر بھی لگیں گی. تم ایک ہنڈا بھر کے, وہ کلسی بھر کے بھی اگر پیو گے نا تو اس کے وقت پر پیاس کیا ہوں گی؟ پیاس تو لگیں گی. وہ جتنا پانی پیو گے پیشاب زیادہ آئیں گی, لیکن پیاس تو اپنے وقت پر لگنا ہی لگنا ہے. قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگاؤ گے نا, اللہ کی قسم یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا, آپ کو پیاس زیادہ نہیں لگیں گی. جتنا تلاوت کرو گے اتنا آپ کو لذت ملیں گی اور آپ کی پیاس ختم ہوتے جائیں گی. جتنی گناہوں میں اپنے اوقات کو بسر کرو گے, صرف کرو گے اور غیبتیں کرو گے, اتنا جلدی روزہ آپ کو لگے گا. یہ محسوس کر کے دیکھ لینا. تو قلت طعام, اتنا کھاؤ کہ کمر سیدھی ہو جائے. جو فضیلت ہے نا افطار کرانے کی, تو افطار کرانے کی فضیلت ہے. 1 لسی سے بھی وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے, چند کھجوروں سے بھی وہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. اتنا بھر دیا جاتا ہے کہ مغرب کی رکعتیں چھوٹ رہی ہے, تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہے. حالانکہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ, امام تکبیر کہے اور تم بھی اس کے ساتھ میں تکبیر کہہ کے شامل ہو جاؤ, جو بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا, مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھے گا, کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنم سے اور نفاق سے برات عطا فرمائیں گے. آج ہی پروارہ مل گیا, جہنم میں نہیں جانا ہے. 2 دن کی گرمی ہم کو برداشت نہیں ہوتی, جہنم کی آگ کی تپش کیسے برداشت ہوں گی؟ دیکھ لیں گے کل قیامت کے دن. بعض لوگوں کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے, دیکھ لیں گے. جب دیکھیں گے نا بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور دوبارہ دنیا میں آنے کی مہلت بھی نہیں دی جائیں گی. تو قلت طعام, کھانا تھوڑا کم کرو, سحری میں بھی اور افطاری میں بھی. اور اپنے دماغ سے یہ سوچ نکال دو کہ یہ رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے, یہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے. لعلکم تفلحون, اس لیے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. یہ بھوکا رہنے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی بھوکا رہا ہوں اللہ نے میرے دل پہ علم کا ایک دروازہ کھولا ہے. جب بھی میں, اس لیے کہ جب بھر جاتا ہے نا دماغ بھی بند ہو جاتا ہے. ٹن کھا پی کے حضرت ٹن 3 ٹائم کا دن رمضان کے علاوہ کھانا کھاتے تھے. رمضان میں سحری, افطاری الگ سے, پھر مغرب سے لے کر تراویح کے آنے تک, کیونکہ دن بھر بھوکا ہوا جب قیدی جیل سے چھوٹتا ہے نا تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں کہاں جاؤں, کدھر جاؤں, کیا کروں کیا نہیں کروں. تو اتنا 1 گھنٹہ بھی اس کو یہ ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد پھر سونا ہے, پھر روزہ رکھنا ہے. تو اب یہ 2 گھنٹے کیا کرتے رہو, چرتے رہو, جتنا چاہے اتنا چرتے رہو. سموسہ کھائیں گا, ادھر جائیں گا, ادھر جائیں گا, سارے پونا کے کیا کریں گا, سروے کریں گا کون سی جگہ پر اچھا اور سستا اور بہترین اور الگ الگ ویرائٹیز کے کھانے ملتے ہیں. مومن پورا کنڈوا کے اندر بازار بھرا ہوا ہوتا ہے, غیروں سے نہیں. کس سے بھرا ہوا ہوتا ہے؟ اپنوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر مغرب میں افطاری میں بھی کھا رہے, پھر عشاء تک تو چل ہی رہا ہے, پھر تراویح کے بعد پھر کھا رہے. بولے تراویح پڑھ کے پیٹ آدھا ہو گیا. پیٹ کیا ہو گیا؟ اور وہ کھانے کا ٹائمنگ 12 بجے کا, کھا کے حضرت سو رہے, پھر 4 بجے اٹھ کے کیا کر رہے ہیں, پھر کھا رہے. تو وہ ضروری سنت ہے, کیا ہے, اور حقیقت میں سنت ہے, وہ حقیقت میں سنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری تمہارے لیے برکت والا کھانا ہے, سنت ہے, اس کے فضائل آئیں گے آگے. لیکن میں بتا رہا ہوں ہمارا روٹین. تو سنت کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا کھایا جائے کہ فرائض میں سستی ہو جائے. تو دوسرے نمبر پر کیا ہے, قلت طعام. تیسرے نمبر پہ قلت منام, سونا کم.
اپنے سونے کو کیا کرو, سونے کے اوقات کو کم کرو. زیادہ رات میں بھی سو رہے, دن میں بھی سو رہے, روزہ نہیں لگتا بولے سونے سے. روزہ لگیں گا تو روزے کا احساس ہوگا نا, پتا بھی تو چلنا چاہیے کہ ہم روزے دار ہیں. اللہ کے سامنے بتاؤ کہ اللہ ہم روزے دار ہیں. اللہ کو ویسے بھی معلوم ہے, لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں. ہمارا جو حلیہ ہے, ہمارا حال ہے, اللہ کے سامنے ایسے پیش کرو کہ اللہ کو رحم آ جائے. بعض لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے جو سیدھا عصر کی اذان اور مغرب کے 15-20 منٹ پہلے اٹھتے ہیں. ان کو اٹھایا جاتا ہے, بھائی افطار کا ٹائم ہو گیا اٹھ. پھر سیدھا اٹھ کے حضرت کا دسترخوان پہ. اور روزہ چھوڑنے کے کیا وعیدیں ہیں, رکھنے کے کیا فضیلتیں ہیں, انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آئیں گا. ایک نہیں شوہر سحری کو اٹھا رہی بیوی تو کہتا ہے کہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا. نماز کا وقت ہوا, نمازیں پڑھو, مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. تو قرآن پڑھو, مجھ سے قرآن بھی پڑھا نہیں جاتا. جب افطار کا ٹائم آیا تو حضرت سب سے پہلے آ کے بیٹھ گئے. کہا کہ افطار میں پھر کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ کیا یہ چھوڑ کے بھی کافر بن جاؤ کیا؟ مسلمان ہوں میں. تو حضرت افطاری کرنے کو مسلمانی سمجھ رہے. تو تیسرے نمبر پر کیا ہے بولو؟ قلت منام. پہلے نمبر پہ یاد رہیں گا تو عمل کریں گے, 10 دن باقی ہے رمضان کو. بولو میرے ساتھ میں. نمبر 1 قلت کلام, بات چیت کم. نمبر 2 قلت طعام, کھانا پینا کم. بند نہیں, بند ہو گیا تو گئے. تو قلت طعام کم. تیسرے نمبر پہ قلت منام, سونا کم. چوتھے نمبر پر قلت الاختلاط مع الانام, مخلوق کے ساتھ اختلاط, میل جول کم. ملنا جلنا رشتہ داروں سے عید کے دن, عید کی نماز پڑھنے کا, بڑے بڑے تحفے لے کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے چلے جانے کا. لیکن یہ پورا مہینہ ملنا ہے کس سے؟ اللہ سے. عبادت کرنی ہے اللہ کے سامنے. پورا مہینہ جھونک دینا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو منانے کے لیے. 11 مہینے اللہ کو ناراض کیا ہے, روٹے ہوئے ہے مالک اللہ, اب اس کو منانا ہے. تو 1 مہینہ کافی ہے نا, 1 مہینہ لگا دو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دیکھو اللہ کی قسم پوری زندگی تمہاری جنت بن جائیں گی. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.